اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سامعین و ناظرین، اللہ تعالی نے حضرت رحمت للعالمین سید المرسلین و خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصی اعزازات بخشے ہیں کہ انہیں محسن انسانیت بنایا، بلکہ انسانیت پر اللہ نے اپنا احسان جتلایا، یہ فرما کر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اے انسانیت، اے اہل ایمان، اے لوگو، تم پہ اللہ کا احسان ہے جناب رسول اللہ کی شخصیت محترمہ، آپ کی مبارک ہستی اللہ کا تم پہ احسان ہے، یہ اعزاز ہے جناب رسول اللہ کو۔ پھر انہیں کل عالمین کے لیے رحمت قرار دیا، فیصلہ فرمایا اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی عالمین کے لیے، کل عالمین کے لیے۔ العالمین کا معنی کل عالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہے۔ پھر تیسری بات یہ بھی فرمائی کہ جناب محمد رسول اللہ سب سے اس دنیا میں ایسے نفیس انسان، ایسے عالی مرتبت انسان جو انسانوں کے لیے رحمت ہیں اور بندوں پہ اللہ کا احسان ہے، اور مومنین کے لیے کیا ہے؟ بالمومنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت میں اللہ نے آپ کی اہل ایمان کے لیے انتہائی شفیق ہونے کو بیان کیا اور نہایت رحم والا ہونے کو بیان کیا۔ اب یہ جو تین چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، تو اگر ہم سوچیں تو جس امت کے آپ ذمہ دار ہیں، جس امت کی نسبت آپ کی طرف ہے، جس امت کو اس عظیم المرتبت صاحب شان اللہ کے احسان، کل عالمین کے لیے رحمت، مومنین کے لیے رؤوف الرحیم نبی مل جائیں تو یقیناً اس امت کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ مگر یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے اب آپ دیکھیں بلا مانگے ہمیں دے دیا۔ ہم اگر اسی شعور کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو آج جو امت میں ضعف ہے، کمزوری ہے، کفر کے سامنے جھک جانے والی بات ہے، مادی طاقتوں کے سامنے قوت سے بات نہ کرنے والی بات ہے، یہ امت سے نکل جائے۔ یہ میں نے خصوصاً اس لیے ان تین اعزازات کو ذکر کیا ہے کہ ہر حال میں ہم سب مسلمانوں کو، کتنے بھی ہم گناہگار کیوں نہ ہوں، کتنے ہی ہم کیوں برے اعمال کے اختیار کرنے والے ہوں، بدکار ہوں، خوار ہوں، مگر اس عظیم الشان اور جلیل القدر ہستی کے ہم امتی ہیں۔ یہ شعور ہمیں برتری کا شعور ہے ہمارے لیے، یہ شعور ہمیں کمتر نہیں رہنے دیتا، برتر بناتا ہے۔ اسی لیے ہم نے ایک طویل سلسلہ شروع کیا کہ رحمت للعالمین، پھر ہم نے آپ کی رحمت کو ذکر کیا عمومی بشریت پر، اور اس کے بعد دو حلقے ہمارے ہو گئے کہ خصوصی امت کے لیے آپ کی شفقت اور رحمت کیا ہے۔ آج بھی ہمارا موضوع سخن کچھ انہی باتوں کے بیان کے لیے ہوگا۔ آپ کی شفقت و رحمت، اب آپ دیکھیں جو آپ کے خدام ہیں، آپ کے رفقا ہیں، آپ کے جان نثار ہیں، ان پہ کیسی تھی۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیں کہ آپ اپنی ذاتی حاجت پر
ان کی حاجات کو ترجیح دیتے اور اپنی حاجت اور تقاضے کو دبا لیتے، اور پھر خدام کو اس کا شعور بھی نہ ہونے دیتے۔ اس کی ایک مثال جسے امام مسلم نے بیان کیا ہے، ایک بار حضرت مقدار جو آپ کے صحابی اور خادم ہیں شدید بھوک کی حالت میں تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھوک کی شدت کی وجہ سے جو دودھ رکھا ہوا تھا حضور کے حصے کا وہ بھی میں نے تناول کر لیا، مگر بعد میں مجھے ندامت ہوئی کہ یہ تو بہت غلط بات ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری طرح انسان ہیں، انہیں بھی خوراک، پوشاک، کھانے اور پینے کی حاجت درپیش ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اب تو کوئی شے ہی نہیں، آپ کے حصہ کا بچا ہوا دودھ بھی میں نے پی لیا۔ تو انہیں وہ فرماتے ہیں کہ خدشہ یہ ہوا کہ کہیں آپ کے منہ مبارک سے میرے لیے بد دعا نہ نکل جائے۔ اب یہ ہے قصہ کہ کس طرح آپ اپنی حاجت کو دبا دیتے اور خدام کو شعور بھی نہ ہونے دیتے۔ اب حضرت مقدار خود کیسے اس روایت کو بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے بکریوں کا دودھ دھوتے، پھر ہم میں سے ہر ایک اپنے حصے کا دودھ پی لیتا، اور ہم یعنی اور بھی ساتھی ہوں گے یقیناً اس خدمت میں شریک، تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ رکھ دیتے۔ آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ آپ رات کو جب تشریف لاتے، اب آپ دیکھیں اب ہم جہاں آرام کر رہے ہوتے اتنی آہستہ آواز میں سلام کرتے کہ سونے والا جاگ نہ جائے، ہاں جاگنے والے کو آپ کا سلام سنا جاتا تھا، وہ سن لیتا۔ اتنی آہستہ آواز میں سلام کرنا، دیکھو اس قدر خیال سید اپنے خدام کا اور آقا اپنے خادموں کو رکھتے ہیں۔ یہ ہے اصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی سیرت کو جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کے معاشرتی سنن اور احوال اور سیرت مطہرہ یہ قابل تقلید ہے، اسی طرح جس طرح ہم نماز آپ کی طرح پڑھتے ہیں، حج آپ کی طرح کرتے ہیں، روزہ آپ کی طرح رکھتے ہیں، اسی طرح معاشرتی جو تعلقات ہیں خادموں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، ہم آج کچھ واقعات ذکر کرتے ہیں اسی طرح۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ آپ مسجد سے تشریف لے جاتے، نماز ادا فرماتے، واپس تشریف لاتے تو اپنے حصے کا دودھ نوش فرما لیتے اور پھر آپ سو جاتے۔ ایک رات یہ ہوا، یہ خود وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے حصہ کا دودھ پی چکا تو شیطان مجھ پر مسلط ہو گیا، کہنے لگا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان انصار کے پاس تشریف لے گئے ہیں، اور انصار مدینہ جو مدینہ کے مسلمان تھے انہوں نے انصار کہتے تھے، وہ تو بڑے سخی لوگ ہیں اور آپ کی بڑی خدمت کرتے ہیں، ہدیے وغیرہ آپ کو پیش کرتے ہیں، تو ان کو کیا ضرورت رہے گی؟ یعنی یہ یوں سمجھیں کہ ورگلایا مجھے شیطان نے، خود حضرت مقدار فرما رہے ہیں، تو انہیں تو مل جائے گا، اب آپ کو کیا ضرورت ہوگی؟ تو کہتے ہیں اسی سوچ میں نے کیا کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ جو تھا وہ پی گیا۔ اب جو ہی دودھ میرے پیٹ میں گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب تو دودھ ملنے سے رہا، اب شیطان نے مجھے شرم دلانا شروع کر دی۔ اب آپ دیکھیں شیطان کا حملہ دیکھیں، پہلے اکسایا اور اب ان پہ دباؤ ڈال رہا ہے۔ کتنے راستوں سے شیطان آتا ہے۔ مجھے شرم دلائی، کہنے لگا یہ تیری ہلاکت، تو نے کیا کیا؟ رسول اللہ کے حصے کا دودھ بھی پی گیا، اب آپ جب آئیں گے دودھ نہ پائیں گے تو تیرے لیے بد دعا کریں گے۔ اب آپ دیکھیں یہ حضرت مقداد خود فرما رہے ہیں کہ یوں شیطان نے مجھے ورگلایا اور تو پھر ہلاک ہو جائے گا۔
تیری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حسب معمول آہستہ سا آپ نے سلام کیا، آہستہ سی آواز سے۔ مسجد تشریف لے گئے، نماز ادا فرمائی، پھر دودھ کی طرف جہاں رکھا ہوتا تھا وہاں تشریف لے گئے، برتن کھولا تو وہ خالی، اس میں دودھ تھا ہی نہیں۔ آپ نے سر مبارک، اب آپ دیکھیں ایسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور کیا دعا دیتے ہیں، آسمان کی طرف اٹھایا، میں نے سمجھا کہ اب میری ہلاکت ہو گئی، اب بد دعا مجھے ملے گی اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہے سنت رسول، یہ ہے قابل تقلید نمونے، فرمایا اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اے اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا، اور جو مجھے پلائے تو اسے پلا، یعنی اللہ سے دعا فرمائی۔ اب حضرت مقداد جو شیطان نے ان کو مایوس کیا تھا، وہ مایوسی بھی ختم ہو گئی، اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا نے ختم فرمایا۔ اب یہ سارا قصہ صحیح مسلم میں ذکر ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ایک واقعہ ہے کہ حضرت مقداد کہتے ہیں، اب یہ بھی چیز سمجھنے والی ہے کہ میں خاموشی سے اٹھ کر، حضور کو نہیں بتایا، بکریوں کی طرف گیا، دیکھا تو 3 بکریاں دودھ سے بھری ہوئی ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیں حکمت اور نمونہ جناب رسول اللہ کی سیرت میں، تو میں نے دودھ دوہا اور لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا مقداد تم نے رات دودھ نہیں پیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پیجئے، آپ نوش فرمائیں۔ پھر آپ نے نوش فرمایا، پھر آپ نے مجھے دیا، میں نے تو کہا یا رسول اللہ آپ بھی پیجئے، آپ نے پھر پیا اور پھر مجھے دیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں آپ کی دعا کا مستحق ہو گیا، اب آپ دیکھیں دعا کیا آتی ہے حضور کی، اللہم اسق من سقانی، اے اللہ جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ اب آپ دیکھیں حضرت مقداد نے کیسے ان کے ذہن میں اللہ نے ڈالا کہ تو جا اور رسول اللہ کو دودھ پلانے کا بندوبست کر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے وہ دعا آپ کی لگ گئی، مجھے جب یقین ہو گیا کہ میں آپ کی دعا کا مستحق ہو گیا ہوں کہ میں نے آپ کو پلا دیا، تو پھر کہتے ہیں میں نے ہنسنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ اب آپ نے استفسار فرمایا کہ کیا بات ہوئی؟ تو اب کہتے ہیں کہ سارا قصہ اول تا آخر میں نے بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ ہوا، جب آپ نے دعا دی تو پھر میرے دل میں آیا کہ میں آپ کو پلانے کا بندوبست کروں تاکہ آپ کی دعا کا مستحق ہو جاؤں۔ اب ہمارے ہاں اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی چیز گھر میں کھا جائے تو کیا شور ہوتا ہے، اور وقت پہ کھانا نہ ملے تو کیا شور ہوتا ہے، کہاں دعائیں، بد دعائیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارے لیے قابل تقلید نمونے۔ اچھا آگے سنیں، اور بھی حضرت مقدار کہتے ہیں کہ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دیکھیں امت کے لیے رحمت، فرمایا کہ یہ دودھ جو بکریوں سے خلاف معمول دویا تھا، آپ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت تھی، تو مجھے پہلے بتا دیتا کہ میں یہ خلاف معمول دودھ دو کے لایا ہوں، تاکہ اس رحمت میں تمہارے دوسرے ساتھی بھی شریک ہو جاتے۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، مہربانی اور رحمت، اور تم تمام ساتھیوں کو جکا دیتے کہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے حصہ پا جاتے۔ کس قدر شفقت ہے یہ، اور ہر پہلو میں عبرت اور درس اور نصیحت ہے۔ اپنے رفقا پر کہ سوتے وقت ان کا خیال رکھتے، اونچا سلام نہ کہتے، پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص دیکھیں، حریص علیکم، اپنی امت کی خیر کے لیے کتنے حریص تھے۔ حضرت مقداد کو فرمایا
کہ تو نے پہلے اگر مجھے بتا دیا ہوتا کہ یہ قصہ ہوا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت آئی ہے اور خلاف معمول اللہ نے بکریوں سے ہمیں دودھ دلایا ہے اور اللہ نے ایسا انتظام فرمایا ہے، تو اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی بلا لیتا۔ تو شیطان کے وسوسے کا بھی اپنی رحمت سے بہترین جواب دیا اور معالجہ بھی فرما دیا، نہ بد دعا کی نہ ناراضی کا اظہار۔ یہ ہے اصل جناب رسول اللہ کی سیرت سے اسوہ حسنہ۔ بلکہ ایسی دعا دی کہ حضرت مقداد کے دل میں کیا جذبہ پیدا ہوا کہ میں جاؤں اور دیکھوں اور حضور کے پلانے کا بندوبست کروں۔ اس دعا کا مستحق ہونے کا یہ داعیہ پیدا ہو گیا حضرت مقداد کے دل میں، تب وہ اٹھ کے گئے اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت ہے یہ دودھ جو ہے۔ اور جب انہیں وہ دعا مل گئی تو وہ رحمت للعالمین کے ذریعے رحمت رحمان کے پانے والے بھی ہو گئے۔ اب اپنے امتی اور مومنین کے لیے خیر اور رحمت ربانی کی حرص ملاحظہ فرمائیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ حضور نے حضرت مقداد کو یہ فرمایا کہ تو پہلے بتاتا تاکہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی جگا کر اس خصوصی رحمت میں تم شریک کرتے۔ آپ کی مومنین کی پر رحمت خصوصی شفقت کے بہت قصے ہیں۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہم بیان کر کے آج کی مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ ایک قصہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں یوں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور آپ نے ایک نجرانی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس کا کنارہ موٹا تھا۔ راستے میں ایک دیہاتی شخص ملا، بدو جسے کہتے ہیں، عراب۔ اس نے آپ کو چادر سمیت بہت زور سے کھینچا، ایسے پکڑ کے کھینچا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کے سبب آپ کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ عمل اس کم فہم کا تھا۔ وہ بیچارہ کچھ مانگنا چاہتا تھا یا کوئی سوال تھا یا کوئی بات تھی، مگر یہ اس کا عمل۔ اب آپ کا ملاحظہ فرمائیں، آپ کا فرمانا۔ پھر وہ کہنے لگا، اے محمد، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تجھے دے رکھا ہے اس میں کچھ مجھے بھی دے دو، حکم فرما دے مجھے ملنے کا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بدو کیسے مطالبہ کر رہا ہے، کیسے سوال کر رہا ہے اور اپنی حاجت کو کیسے پیش کر رہا ہے، کم فہم بیچارہ۔ پھر وہ کہنے لگا، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کی طرف دیکھ کر آپ مسکرائے اور اسے کچھ عطا کرنے کا حکم دے دیا۔ اب آپ دیکھیں، ایک بدو کم فہم کے عمل اور قول، ہر دو میں ادب نہیں، نہ قول میں نہ عمل میں۔ چادر کھینچی اور عمل یہ کہ اے محمد، جو تمہارے پاس اللہ نے دیے ہے مجھے کچھ دو، اور نہ آپ کے مقام عالی کی پاسداری کی ملحوظ خاطر اس نے رکھی، مگر آپ نے اس کے مقابلے میں اپنے قول، اپنے عمل، اپنے فعل، اس کے اندر اس کو مظہر لطف و کرم بنایا اور عفو درگزر کا معاملہ فرمایا، بلکہ پھر اس کی خواہش کے مطابق اسے عطا بھی فرما دیا۔ اب یہ ہے آقا علیہ السلام کا کم سمجھ یا بے سمجھ لوگوں کے ساتھ تعامل۔ تو یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے، یہ ہے ہمارے لیے قابل تقلید سنت۔ پھر اپنی امت کی سہولت کے لیے اور مومنین پہ رؤوف الرحیم ہونے کی خاطر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا بندوں کے مابین جب بھی آپ کو دو امر کا اختیار ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسان کو اختیار فرماتے،
خود تو صاحب عظیمت تھے، قوت تھی، ہمت تھی، اس لیے کہ تاکہ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما، یہ بھی امام مسلم میں اپنی صحیح میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اللہ کی طرف سے دو امر میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم ملتا تو آپ آسان کو اختیار فرماتے بشرطے کہ اس میں گناہ نہ ہو، اور اگر کسی امر میں گناہ ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ابعد ہوتے گناہ سے بچنے والے اور دور رہنے والے۔ یہ رحمت کی علمی تربیت ہے اور عملی تربیت ہے۔ امتیوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگیوں میں اسے اپنا مزاج بنانے کی کوشش کریں، اور اس حدیث نبوی یہ جو دو واقعے ہم نے ذکر کیے ہیں ان میں یہی درس نصیحت ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے معاشرتی زندگی میں لوگوں سے معاملات کرنے میں، گھر والوں سے، جیسے کہ ابھی اس کے بعد بہت سے قصے آئیں گے، ہم اپنی معاشرتی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہے معنی اس کا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں کچھ اور واقعات بھی اسی طرح کا ذکر کریں گے، اور آج کی مجلس میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما